بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے اذکار۔ حضرت ابو العاص خزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر حج کے لیے صدقے کے اونٹ دیے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اونٹ ہمیں اٹھا نہیں سکیں گے۔ فرمایا، ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم ان پر سوار ہونے لگو تو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے تم اللہ کا نام لو، پھر انہیں اپنے کام میں لے آؤ، ان سے اپنی خدمت لو، یہ تمہیں اللہ کے حکم سے اٹھا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ٹھیک طرح سے بیٹھ گئے تو آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، پھر میرے اوپر لیٹ کر مسکرانے لگے۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جو بھی آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر وہ کام کرے جو میں نے کیے ہیں تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر ایسے ہی مسکرائیں گے جیسے میں تمہیں دیکھ کر مسکرایا ہوں۔ حضرت ابو ملیح بن اسامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ہمارے اونٹ کو ٹھوکر لگی۔ میں نے کہا، شیطان ہلاک ہو۔ حضور نے فرمایا، یہ مت کہو کہ شیطان ہلاک ہو، کیونکہ اس سے تو پھول کر کمرے جتنا ہو جائے گا، یوں کہے گا کہ یہ مجھے کچھ سمجھتا ہے تبھی تو مجھے برا کہا، اور کہے گا میری طاقت سے ایسا ہوا ہے، بلکہ یوں کہو بسم اللہ، اس سے وہ مکھی کی طرح چھوٹا ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اونچی جگہ پر چڑھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اے اللہ، ہر اونچی جگہ پر تیرے لیے بلندی ہے اور ہر حال میں تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم کسی منزل پر اترتے تو کجاووں کے کھولنے تک سبحان اللہ پڑھتے رہتے۔ سفر جہاد میں اللہ کے ذکر کرنے کے عنوان میں اس باب کے کچھ قصے گزر چکے ہیں۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر توکل کیا، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں، یہ دعا تو قرآن میں بھی ہے، ارکبوا فیہا بسم اللہ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، اور انہوں نے علی اللہ توکلنا کے الفاظ بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ہلا دینے والی چیز آ گئی، مراد پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، مراد دوسری مرتبہ سور پھونکنا ہے۔ موت اپنے اندر لی ہوئی مصیبتوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نے ذکر و دعا کے لیے جتنا وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں سے کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، 1/4 وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3 کر دوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، پھر تو میں سارا وقت ہی آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ فرمایا، پھر تو تمہارے ہر فکر کی کفایت کی جائے گی اور تمہارا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 4-5 صحابی دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ کو جو ضرورت پیش آئے اس میں کام آ سکیں۔ چنانچہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ رؤسائے انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور نماز شروع کر دی اور سجدہ فرمایا اور بہت لمبا سجدہ کیا۔ میں رونے لگ پڑا، میں یہ سمجھا کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر مجھے بلایا اور فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید اللہ نے اپنے رسول کی روح قبض کر لی ہے اور اب میں آپ کو کبھی زندہ نہ دیکھ سکوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھ پر میری امت کے بارے میں ایک خاص فضل فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ میری امت میں سے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کی 10 برائیاں مٹا دیں گے۔ احمد اور حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس لیے میں نے شکرانے میں اللہ کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آپ بہت ہی خوش ہیں اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جی ہاں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کی 10 برائیاں مٹا دیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیں گے، اور جواب میں اس پر اتنی ہی رحمت نازل کریں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں باہر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ پر کس طرح درود پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ کاش وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ پوچھتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر ایسے درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر ایسے برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر تمام جہانوں میں برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو ہر تعریف کا مستحق اور بڑی شان والا ہے، اور مجھ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو تمہیں اتحیات میں معلوم ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگو تو اچھی طرح بھیجا کرو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں تمہارا درود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ ہمیں سکھا دیں۔ فرمایا یوں کہا کرو اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک
ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون۔ اے اللہ اپنی خاص رحمتیں، مہربانی اور اپنی برکتیں اس ذات کے حصے میں کر دے جو تمام رسولوں کے سردار، سب متقیوں کے امام اور آخری نبی ہیں، جن کا نام محمد ہے، جو تیرے بندے اور رسول ہیں، جو خیر کے امام اور پیشوا ہیں اور رحمت والے رسول ہیں۔ اے اللہ ان کو اس مقام محمود میں اٹھا جس پر تمام اگلے پچھلے لوگ رشک کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ درود کے جو الفاظ سکھایا کرتے تھے وہ پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس سے زیادہ خطاؤں کو مٹانے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غلام آزاد کرنے سے اور اللہ کے راستے میں تلوار چلانے سے افضل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے اس وقت تک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، بالکل اوپر نہیں جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا اس وقت تک دعا ساری کی ساری آسمان سے پہلے رکی رہتی ہے، جب درود آ جاتا ہے پھر دعا اوپر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا اس وقت تک ہر دعا رکی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذکر میں جو آدمی جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 دفعہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا، جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کون سا عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ نور ملا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبیوں کے علاوہ کسی اور پر درود بھیجنا مناسب نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کسی کی طرف سے کسی پر درود بھیجنا مناسب نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔